میں یونیورسٹی سے گھر آ کر امی کے ساتھ کچن میں مصروف تھی کہ اچانک 3 4 گاڑیاں ہمارے گھر میں داخل ہوئیں اور میرے ابو پر بندوقیں تان لیں اور مجھے نکاح نامے پر دستخط کرنے کو کہا۔ باپ کی زندگی کی خاطر مجھے مجبوراً سائن کرنے پڑے۔ وہ لوگ مجھے زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ مجھے ایک سجے سجائے کمرے میں سیج پر بٹھا دیا گیا۔ اگلے ہی لمحے یہ دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کرنے جا رہی ہوں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ میری دوست سائرہ 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ بڑی بہن تعلیم مکمل کرنے کے بعد گھر میں ہی ہوتی اور بھائی تعلیم حاصل کرنے کینیڈا گیا اور پھر وہیں اسے بہت اچھی جاب مل گئی۔ یہ کہانی میری اسی دوست کی زندگی پر ہے۔ سائرہ ان دنوں یونیورسٹی میں ایم اے کی اسٹوڈنٹ تھی اور یہ اس کا فائنل ایئر تھا۔ پہلے وہ اپنی گاڑی میں ہی یونیورسٹی آیا جایا کرتی تھی، مگر جب اس کے ابو نے بیٹے کی وساطت سے کینیڈا کا امیگریشن حاصل کرنے کے بعد مکان اور گاڑی بیچ دی اور ان پیسوں سے انہوں نے اپنی بیوی اور سائرہ کا ٹکٹ خریدا تھا۔ دوسری بیٹی کے لیے انہوں نے ٹکٹ نہ خریدا تھا کیونکہ اس کا نکاح اس کے پھپھو کے بیٹے سے ہو چکا تھا جو کہ کراچی میں ہی رہتے تھے اور اس کے والدین کینیڈا شفٹ ہو جانے سے پہلے کشف کی رخصتی کر دینا چاہتے تھے تاکہ وہ ایک بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ انہی دنوں کشف کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، لیکن اس شادی میں اس کا بھائی نہ آ سکا کیونکہ 1 1.5 ماہ بعد ہی اس کے والدین اس کے پاس آنے والے تھے، اس لیے وہ کچھ انتظامات کے سلسلے میں وہاں مصروف تھا اور اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ آپ میرے بغیر ہی کشف کی رخصتی کر دیجیے گا، میں یہاں کے انتظامات سے فارغ ہو کر اس سے ملنے اور کچھ دیگر معاملات کے سلسلے میں پاکستان آؤں گا۔ کشف کی شادی ہو گئی اور وہ پیا گھر سدھار گئی۔ سائرہ کے امتحان ہونے والے تھے اور وہ امتحان دے کر ہی کراچی چھوڑنا چاہتی تھی۔ گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے اسے بس سے آنا جانا پڑتا تھا۔ اسے بس اسٹاپ تک پیدل ہی چلنا پڑتا تھا۔ ان چند دنوں سے وہ نوٹ کر رہی تھی کہ ایک پجارو اس کا پیچھا کرتی ہے۔ گاڑی ایک ادھیڑ عمر کا آدمی چلاتا تھا جو کہ شاید ڈرائیور لگتا تھا اور پیچھے ایک شخص نہایت تمیز سے بیٹھا ہوتا جیسے وہی اس گاڑی کا مالک تھا، اور کبھی وہی آدمی پراڈو اور کسی دوسری گاڑی میں ہوتا اور گاڑی کو یوں ہی ایک ڈرائیور ڈرائیو کر رہا ہوتا۔ پیچھے بیٹھا وہ شخص سائرہ کو بغور دیکھتا اور پھر پاس سے گزر جاتا جیسے اسے دیکھ کر اس نے دل میں کچھ ٹھان لی ہو، اور پھر روز ہی یہ ہونے لگا جیسے اس شخص کو معلوم تھا کہ سائرہ اس وقت یونیورسٹی سے نکلتی ہے۔ اس کے سمجھ میں نہ آتا کہ اس کے باپ کی عمر کا یہ آدمی آخر کیوں اس کو بغور دیکھتا ہے اور یوں اس کا پیچھا کرتا ہے۔ پہلے اس نے سوچا کہ اپنے والد کو بتا دے، مگر پھر ڈر کے مارے اس نے ان سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ ذکر کرتی تو یقیناً اس کے ابو اس کو گھر بٹھا لیتے اور وہ ایم اے کا امتحان دینے سے محروم رہ جاتی۔ اکثر مڈل کلاس گھرانے کی بیٹیوں کی طرح اس کو بھی پڑھنے کا بے حد شوق تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہاں آ کر وہ امتحان نہ دے پائی تو اس کے 2 سال ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ کینیڈا جا کر تو اسے دوبارہ سے ماسٹرز میں داخلہ لینا پڑتا۔ اس کے امتحان شروع ہو گئے، مگر روز ہی اس کے ساتھ وہ معاملہ پیش آتا رہا۔ سائرہ نے بھی سوچا کہ پیپرز تک ہی بات ہے، اس شخص کو برداشت کر لیتی ہوں کیونکہ ویسے بھی وہ کون سا مجھے مخاطب کرتا ہے، یا پھر کوئی جوان قسم کا لڑکا ہے جس کا اس پر دل آ گیا ہو۔ وہ تو اس کے باپ کی عمر کا شخص تھا۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ پیپر دینے کے بعد دوستوں نے ایک دوسرے کو میل جول رکھنے، کالز کرنے، اپنی اپنی شادی پر بلانے اور یوں آگے بھی رابطہ رکھنے کے وعدے کیے، کیونکہ آج وہ سب ایک دوسرے سے جدا ہو رہے تھے۔ سائرہ کو بھی اپنی سہیلیوں سے بچھڑ جانے کا دکھ تو ضرور تھا کہ وہ تو اب ان سے ویسے ہی کافی دور جانے والی تھی۔ آج یونیورسٹی میں دوستوں اور گروپ فیلوز نے ایک بڑی سی پارٹی کا بھی اہتمام کیا اور پھر اس کے بعد
سب نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔ یونیورسٹی سے نکل کر سائرہ اپنی دھن میں مگن بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی کہ وہی پجارو ایک طرف سے نمودار ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایک اور پجارو اس کے بالکل برابر آ گئی۔ اب وہ دو گاڑیوں کے درمیان سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی کہ یکایک ایک گاڑی کا دروازہ کھلا اور کسی نے دن دہاڑے اس کو گاڑی میں گھسیٹ کر ڈال دیا۔ انہوں نے اسے نہ جانے کیا سنگھایا تھا کہ پھر اس کو خبر نہیں رہی کہ کیا ہوا، کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو بے بس ایک کمرے میں پایا۔ جب اس نے شور مچانا چاہا تو ایک گارڈ نے اسے دھمکایا کہ اگر اپنی زندگی عزیز ہے تو ابھی اپنی زبان کو بند رکھو۔ تھوڑی دیر بعد اسے کھانا دیا گیا جسے اس نے ہاتھ تک نہ لگایا۔ اسے بھوک ہی کہاں تھی۔ آدھ گھنٹے کے بعد ایک شخص کمرے میں داخل ہوا۔ یہ وہی شخص تھا جسے وہ اس پیچھا کرنے والی گاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوا دیکھا کرتی تھی۔ سائرہ بے پناہ ڈر رہی تھی کہ نہ جانے اس کا کیا ہوگا۔ وہ کن درندوں میں پھنس چکی تھی۔ اس شخص نے اسے کھانا کھانے کو کہا تو اس نے آگے سے بس اتنا کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، اور پھر وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ یہ وہی ادھیڑ عمر کا شخص اس کے سامنے بیٹھا تھا جو اس کا پیچھا کرتا تھا۔ سائرہ کی آنکھوں سے مسلسل بہتے آنسو دیکھ کر اس شخص نے اس کی پیشانی سہلائی تو وہ گھبرا کر صوفے سے اچھل کر زمین پر کھڑی ہو گئی اور جلدی سے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور اس کو مضبوطی سے تھام کر بولا، خبردار، بھاگنے کی کوشش نہیں کرنا۔ یہاں سے بھاگ کر تم کہیں نہیں جا سکتی، کیونکہ یہاں ارد گرد ہر جگہ ہی موت منڈلاتی ہے۔ باہر میرے محافظوں کے پاس خوفناک کتے ہیں۔ انہوں نے تمہیں بھاگتے دیکھ لیا تو آگے تم خود ہی سمجھدار ہو۔ سائرہ اس شخص سے گڑ گڑا کر کہنے لگی، ہم اتنے امیر نہیں ہیں کہ آپ کو میرے والدین بھاری تاوان دے سکیں۔ اس نے لرزتی کانپتی آواز میں یہ کہا تھا۔ وہ شخص آگے سے کہنے لگا، مجھے کسی تاوان کی نہیں بلکہ تمہاری ضرورت ہے۔ یہ سن کر سائرہ چونک گئی۔ اب تک وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں نے اسے تاوان کی غرض سے اغوا کیا ہے۔ وہ شخص سائرہ سے کہنے لگا، میں تم سے نکاح کروں گا اور میں تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا۔ کیا؟ اس نے گھبرا کر اس شخص کو دیکھا۔ وہ آگے سے کہنے لگا، مجھے اس طرح مت دیکھو، تمہارا یوں دیکھنا میرے دل کو گھائل کر دیتا ہے۔ میرے دو محافظ تمہاری زبردست نگرانی کر رہے ہیں، اس لیے یہاں سے باہر نکلنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے محافظ ہمیشہ سے تمہارا پیچھا کرتے رہے ہیں، جب تم اپنے والد کے ساتھ گاڑی میں جاتی تھی تب بھی، پھر تم نے بس میں جانا شروع کر دیا تب بھی۔ تمہارا بول پن اور دنیا سے بے خبری، اپنی دھن میں مگن ہو کر چلنا میرے دل کو بھا گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں ضرور حاصل کروں گا اور اپنے دل کی ملکہ بناؤں گا۔ سائرہ اب زور زور سے رونے لگی۔ آپ پلیز مجھے گھر جانے دیں، یوں زبردستی کسی کو گاڑی میں ڈال لینا کوئی اچھی بات تو نہیں۔ میرا ایک دن بھی گھر سے غائب ہونا میرے گھر والوں کے لیے قیامت سے کم نہ ہوگا۔ وہ اور زارو قطار سے رونے لگی۔ اس شخص کا دل جیسے پسیج گیا۔ پھر وہ گویا ہوا، مجھے اندازہ ہے تم ایک شریف اور با کردار لڑکی ہو اور اچھے خاندان سے ہو۔ میں اسی لیے تو تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ میں یہاں تمہارے ساتھ کچھ برا کرنے کی نیت سے تمہیں نہیں لایا، بلکہ میں تم سے نکاح کروں گا، اس لیے تم مجھ سے خوف نہیں کھاؤ۔ اس کو روتے پا کر وڈیرے سائیں کو رحم آ گیا اور اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب وہ کسی طور چپ نہ ہوئی تو اس نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے اس کے گھر پہنچا دے گا۔ رات سے پہلے وہ سائرہ کو اس کے گھر کے دروازے پر اتار گیا اور کہا کہ اپنے والدین سے کہنا کہ انہیں تمہاری شادی مجھ سے ہی کرنی ہوگی۔ تمہاری خاطر میں نے ان کی عزت کا خیال کر کے تمہیں ان کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس لیے اب وہ عزت سے تمہیں میرے ساتھ رخصت کر دیں۔
جب وہ گھر پہنچی تو اس کے ماں باپ بے حد پریشان تھے۔ اس کو دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ کہاں رہ گئی تھی سائرہ، میری بچی تم؟ اس کی ماں نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی روتے ہوئے سارا حال والدین کو بیان کیا، جسے سن کر وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ باپ نے فوراً بیٹے کو کینیڈا فون کر دیا۔ وہ فوراً پاکستان آنے پر تیار ہو گیا، مگر کچھ قانونی کارروائی کی وجہ سے فوراً نہیں آ سکتا تھا۔ ماں نے اس کو منع کر دیا کہ تم مت آؤ، ہم خود اس مسئلے سے نمٹ لیں گے۔ سائرہ کا پریشانی سے برا حال تھا۔ اسے اس شخص کی باتوں سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ دوبارہ اسے حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ 2 دن گزر گئے۔ سائرہ اپنی ماں کے ساتھ کچن کے کاموں میں مصروف تھی کہ چند لوگ پھل اور مٹھائی کے ٹوکرے لے کر آ گئے اور انہوں نے صاف بتا دیا کہ سائیں اللہ داد نے رشتہ مانگا ہے۔ پہلی بیوی ان سے کافی بڑی ہیں، انہوں نے دوسری شادی کی تو اس سے اولاد نہیں ہے۔ تیسری میڈیکل کی طالبہ تھی جو ان کو پسند آ گئی۔ سائیں رشتہ لے کر گئے تو اس لڑکی کے والدین نے بھی رشتہ دینے سے انکار نہیں کیا۔ اب اس کے 2 بچے ہیں اور وہ لاڑکانہ میں ان کے گاؤں میں رہتی ہے۔ سائرہ سائیں کی 4تھی بیوی ہوگی اور ان کے ساتھ کراچی میں ہی رہے گی۔ ڈیفینس کا بنگلہ وہ سائرہ کے نام لکھ کر دیں گے۔ سائرہ کے ابو نے بڑے تحمل سے ان کی باتیں سنی، ان لوگوں کی چائے وغیرہ سے تواضع کی اور جاتے وقت ان کو بھی مٹھائی پھولوں کے ساتھ رخصت کیا۔ ان لوگوں کو گئے 1 روز ہی ہوا تھا کہ سائرہ کے ابو کے ایک دوست جن کا نام توقیر احمد تھا، وہ شہر کے ایک مشہور سیاستدان کے ساتھ ان کے گھر آئے اور سائرہ کے ابو کو سمجھایا کہ وہ بیٹی کا رشتہ سائیں اللہ داد کو دے دیں۔ سائیں اللہ داد کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، بہتر ہوگا کہ ان کی بات مان لی جائے۔ وہ سائرہ کو زور زبردستی سے بھی لے کے جا سکتے ہیں، اس لیے آپ اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے خود ہی صلح صفائی سے ان کو رشتہ دے دیں۔ سائرہ کے والد نے ان کو یہی جواب دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں زندہ قبر میں نہیں اتار سکتے۔ وہ سائیں اللہ داد کو بیٹی کا رشتہ کبھی نہیں دیں گے۔ وہ لوگ مایوس ہو کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد سائرہ کے ابو شدید پریشانی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے اس معاملے میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ لوگ جلد از جلد اپنا سامان پیک کر کے کینیڈا کے لیے روانہ ہو جائیں گے، تاکہ کسی بھی آنے والی پریشانی سے پہلے ہی وہ یہاں سے نکل جائیں۔ انہوں نے اس معاملے کی کسی کو سنگن بھی نہ ہونے دی۔ جس دن سارا سامان کینیڈا کے لیے پیک کیا جا رہا تھا کہ اگلی صبح 4 بجے انہوں نے گھر سے نکل جانا تھا کہ آدھی رات کو کچھ لوگ جن کے چہرے چھپے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں بندوقیں تھیں، دیوار پھیلانگ کر گھر میں کود آئے اور پھر آتے ہی انہوں نے خود ہی گھر کا گیٹ کھول دیا۔ اسی وقت گیٹ سے 2-3 گاڑیاں اندر داخل ہو گئیں، جس میں موجود کچھ لوگ ہاتھوں میں بندوقیں اٹھائے تھے، گویا کہ سائیں اللہ داد کے محافظ تھے۔ مولوی صاحب کے ساتھ گواہان بھی تھے، اور پھر سائیں اللہ داد بھی ایک گاڑی کا دروازہ کھلنے پر باہر نکلے۔ وہ لوگ نکاح کی تیاری کر کے آئے تھے۔ پورے گھر میں خوف و ہراست کی سی فضا تھی۔ ایک آدمی سائرہ کے والد کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم سے کہا تھا کہ شرافت سے بیٹی کا رشتہ سائیں کو دے دو، اور تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں چپ چاپ یہاں سے اپنا سامان لے کر نکل جاؤں گا تو ہم لوگوں کو خبر تک نہ ہوگی۔ تم شاید یہ بھول چکے تھے کہ ہم تمہارے ایک عمل و فعل پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ سائیں اللہ داد کے 4 محافظوں نے اپنی بندوقیں سائرہ کے والد کے سر پر تان لیں اور پھر بآواز بلند باور کر دیا کہ اگر تم نے یا تمہاری بیوی نے مزاحمت کی کوشش کی تو ہم اپنی بندوقیں تم پہ کھولنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے۔ سائرہ کا وجود خوف و پریشانی سے کانپ رہا تھا۔ اس کو بھی بآواز بلند باور کرا دیا گیا کہ اگر تم نے نکاح کرنے سے انکار کیا تو تمہارے باپ کا خون تمہاری آنکھوں کے سامنے بہے گا۔ سائرہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی
مووی کا سین ہو، کیونکہ ایسا تو صرف اس نے فلموں میں دیکھا تھا، اور آج وہ سب بالکل حقیقت میں اس کی زندگی کے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ ابھی زمین پر گرے گی اور اس کی روح فنا ہو جائے گی۔ وہ عجیب کشمکش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ایک طرف اسے زبردستی اس ادھیڑ عمر شخص کو قبول کرنا پڑ رہا تھا، اور دوسری طرف اس کا شفیق باپ موت کے سائے میں کھڑا تھا۔ یوں بندوقوں کے سائے میں مولوی صاحب نے سائرہ کا نکاح پڑھوایا۔ اس نے اپنے باپ کی خاطر مجبوراً کانپتے لبوں کے ساتھ قبول ہے کہا تھا، اور پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے کہ اس کو اپنے والدین کی جانوں سے بڑھ کر کچھ عزیز نہ تھا۔ نکاح کے فوراً بعد سب لوگ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مہر کی رقم، مٹھائی کے ٹوکرے صوفے پر ہی چھوڑ کر وہ لوگ سائرہ کو گاڑی میں بٹھا کر زبردستی لے گئے تھے۔ اس کا باپ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا۔ اس انوکھی رخصتی پر سننے والے حیران رہ گئے۔ سائرہ گاڑی میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ رہا کہ وہ کیسے سائیں اللہ داد کے گھر پہنچ جائے گی، یا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ 2 دن وہ بخار میں پڑی رہی۔ تیسرے روز جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک اجنبی ماحول میں تھی، ایک آرام دہ بستر پر لیٹی تھی۔ اس نے خود کو ایک نئی دلہن کے کمرے جیسے کمرے میں پایا، جس کا دروازہ بند تھا۔ کمرہ کافی بڑا اور عالی شان تھا۔ جس بیڈ پر وہ لیٹی تھی وہاں مسہری بنائی گئی تھی۔ سنہرے کلابتوں، سرخ گلابوں اور موتیا کے پھولوں کی لڑیاں چاندی کے پایوں والی مسہری کے چاروں طرف ہلکورے لے رہی تھیں، اور مسہری پر قیمتی سفید رنگ کی مخمل کا لمبا رواں اسی کی خنکی میں اس کی اپنے ہی وجود کی طرح لرز رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر مسہری کے اس گھونگھٹ کے باہر دیکھا تو دیواروں پر گلابی گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کے ہار لٹکے ہوئے تھے۔ اسے یوں لگا جیسے یہ مسہری نہیں بلکہ ایک چاندی کا پنجرہ ہے، اور جس کی تیلیاں نازک کلابتوں کی سنہری لڑیاں نہیں بلکہ سونے کی مضبوط تیلیاں ہیں، جن سے سر ٹکرا کر وہ مر تو سکتی ہے مگر ان کو توڑ نہیں سکتی تھی۔ یہ قبر تھی یا اس کا حجلہ عروسی کہ وہ یہاں وحشت کا شکار تھی؟ اسے نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کیا یہ اس کی شب عروسی تھی کہ جس کے بعد طلوع ہونے والی صبح ہر دوشیزہ کو ایک پروقار خاتون کا روپ عطا کر دیا کرتی ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آسمانی صحیفہ کے سائے میں ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوئی ہو، یا چاہے بندوق اس کے والدین کی کمپٹی پر رکھ کر اس کو زبردستی دلہن بنا لیا گیا ہو۔ اس نے گہرا سانس لیا، تب اسے یاد آ گیا کہ اس سے نکاح نامے پر زبردستی کس طرح بندوق برداروں نے دستخط کرائے تھے۔ تبھی تو اسے یہ حجلہ عروسی قبر لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے اندر ہی لرز اور سمٹ کر رہ گئی۔ اندر آنے والے شخص نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کیا، مگر وہ شخص اسے زہر لگ رہا تھا، جس نے اس کی اچھی بھلی خوشیوں سے بھری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ اب سائرہ کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی، مگر اس کو رہ رہ کر اپنے والدین کا خیال آ رہا تھا۔ شام کو گھر کی عورتوں نے اس کو سجا سنوار کر دلہن بنا دیا، اور سائیں اللہ داد کی حویلی میں ان کا ولیمہ کیا گیا۔ اس نے صرف اپنے خاص مہمانوں کو مدعو کیا تھا۔ اب سائرہ کی زندگی کے دن اسی قید میں بسر ہونے لگے۔ اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت صرف نوکرانیوں کے ساتھ تھی۔ چند دن بعد اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں تو اس کے صدمے سے چل بسی ہے، اور باپ اس کی تدفین کے بعد بیٹے کے پاس کینیڈا چلا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر وہ پاگل سی ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس حویلی کی دیواروں کو توڑ کر یہاں سے فرار ہو جائے۔ اسے سائیں اللہ داد سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ اس کی پیاری ماں اس کے صدمے سے اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اور وہ ان کا آخری دیدار بھی نہ کر پائی تھی کہ بے بسی اس کا دل چیر دینے کو کافی تھی۔ سائیں اللہ داد اس سے محبت بھرا سلوک رکھتا تھا۔ اس نے اس کو سونے اور جواہر میں تول دیا، مگر اس کے دل کی کلی پھر بھی نہ کھلی۔
وہ اس حویلی میں اس شخص کے ساتھ جی تو رہی تھی مگر مرنے کی آس پر۔ سائیں اللہ داد اب اپنی دوسری بیویوں کے پاس بہت کم جاتا تھا۔ اس کے دل پر جیسے اب صرف سائرہ کا ہی قبضہ ہو چکا تھا۔ سائیں اللہ داد اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ اس کو سائرہ کے بدن سے اولاد کی شدید خواہش تھی، مگر شاید وہ دنیا کی واحد سہاگن ہوگی کہ جس نے ہر بار یہی دعا کی تھی کہ اے خدا میری گود کبھی ہری نہ ہو، میں اس شخص کے بچے کی کبھی ماں نہ بن پاؤں اور میری کوکھ ہمیشہ خشک رہے، کیونکہ وہ بچہ اس کے لیے اس حویلی میں رہنے کے لیے ایک زنجیر بن سکتا تھا اور اسے اس حویلی میں رہنا بالکل قبول نہ تھا۔ سائرہ نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ دل میں ٹھان لی تھی کہ مجھے جب بھی موقع ملا میں اس شخص کو چھوڑ جاؤں گی کہ جس نے زبردستی مجھ کو اپنی بیوی بنایا تھا، جبکہ میرے دل نے آج تک بھی اس کی بیوی بننا کبھی قبول ہی نہ کیا تھا۔ وہ اب ایسے موقع کا انتظار کرنے لگی کہ جس میں وہ اس قید سے نکل سکے، مگر اس پر سختی اس قدر تھی کہ وہ بے بس تھی۔ شاید کہ سائیں اللہ داد کو بھی ابھی بھی اس پر شک تھا کہ وہ اس کی محبت سے نکل بھاگے گی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد سائرہ پر کچھ نگرانی کم ہو گئی۔ پہلے تو ہر وقت اس کے ساتھ دو ملازمائیں چلتی تھیں، اب جیسے ان کو بھی سائرہ پر اعتبار آنے لگا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب الیکشن نزدیک تھے اور ایک نیا سیاسی کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ سائیں اللہ داد بھی اس کھیل میں شریک اپنا حصہ لینے والا تھا۔ اس کے بار بار اسلام آباد کے چکر لگ رہے تھے اور وہ اسمبلی میں بیٹھنے کے چکر میں بے حد مصروف تھا۔ سائرہ سے شادی کو اس نے ابھی تک چھپایا ہوا تھا تاکہ اس کا سیاسی کریئر متاثر نہ ہو۔ کسی طرح سائرہ نے اس دوران اپنے والد سے رابطہ کیا۔ اس سلسلے میں اس نے اپنی ایک سہیلی کی مدد لی تھی۔ سائیں اللہ داد کی اجازت سے اس نے اسے فون کیا اور پھر اس کی کبھی کبھار اس سے بات ہونے لگی کہ اس کی مدد سے اس نے اپنے والد سے رابطہ کیا۔ اپنے والد اور دوست کی مدد سے اس نے اپنا پاسپورٹ اور امیگریشن کے کاغذات مکمل کرا لیے اور اپنا ٹکٹ بنوا کر سیٹ بھی کنفرم کروا لی۔ سائیں اللہ داد ان دنوں اسلام آباد میں تھا۔ سائرہ نے گھر کے نوکروں کو یہی بتایا کہ اس کے سرتاج اسلام آباد سے کامیاب ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے اسے فون کر کے بتایا ہے، اس لیے وہ ان کو لینے خود جائے گی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں کوئی نوکر یا ڈرائیور اللہ داد کو فون نہ کر دے اور اس کے جھوٹ کی حقیقت نہ کھل جائے، مگر اس نے یہ رسک لے ہی لیا کہ آج اگر اسے موقع نہ ملا تو نہ جانے پھر اسے اور کتنے برس انتظار کرنا پڑے۔ اس نے ایک نوکرانی اور ڈرائیور کو گاڑی میں ساتھ لیا اور ایئرپورٹ آ گئی۔ جب ایئرپورٹ پر اعلان ہوا تو ڈرائیور نے کہا کہ بی بی سائیں تو دوسری طرف سے آتے ہیں۔ سائرہ کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ اب وہ کیا کہے۔ پھر ہمت کرتے ہوئے وہ بولی، اب چونکہ وہ حکومت میں آ گئے ہیں لہٰذا وہ دوسری جانب سے آئیں گے۔ بقول سائرہ وہ چند قدم جو ایئرپورٹ کے کسٹم سے جہاز تک اس نے طے کیے وہ اس کی زندگی کا سب سے کٹھن اور لمبا راستہ تھا۔ جہاز میں جب ایئر ہوسٹس نے انگلش میں اناؤنسمنٹ کی تب اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا بڑا مارکا سر کرائی ہے۔ ٹورنٹو کے ایئرپورٹ پر پہنچنے پر اس نے بھائی کو فون کیا اور اس کی آواز سن کر جیسے اس کو بھی یقین ہی نہ آیا کہ یہ اس کی بہن سائرہ بول رہی ہے۔ وہ اسی وقت آ کر اسے گھر لے گیا جہاں اس کا باپ اس کے گلے لگ کر کتنے ہی منٹ ہچکیوں سے روتا رہا۔ اس کی بڑی بہن جو بیاہی جا چکی تھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ میں آ چکی تھی۔ سائرہ نے جب اس کو فون کیا تو وہ بھی فون پر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ سائیں اللہ داد کا پاکستانی سفارت خانے میں کافی اثر و رسوخ تھا۔ جب وہ اسلام آباد سے واپس آیا نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔ شاید کہ ڈرائیور سے اسے سائرہ کے بارے میں یہ معلومات مل گئی تھیں کہ وہ کینیڈا چلی گئی ہے۔ وہ خود کینیڈا آیا۔ سائرہ ابھی تک بھی اس کے نکاح میں تھی۔ جب اس نے سائرہ سے ملنا چاہا تو سائرہ نے اسے بات تک کرنے سے انکار کر دیا اور پھر خلا کے کاغذات بھجوا دیے جو واپس آ گئے، مگر قانونی طور پر اس کو عدالت سے طلاق ہو گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی کینیڈا کی اسلامک شہری کونسل نے بھی اس خلا کی تصدیق کر دی۔ تاہم اس کے بعد سائرہ اور اس کے ابو کینیڈا میں نہ رکے اور امریکہ آ گئے، جہاں اس کی بہن کی نیشنلٹی کام آئی اور وہ امریکہ میں ٹھہر گئی، اور پھر اس کے والد واپس بیٹی کے پاس کینیڈا چلے گئے۔ یہاں امریکہ کی ایک یونیورسٹی سے اس نے پی ایچ ڈی کی اور پھر یہیں ملازمت اختیار کر لی۔ اسی یونیورسٹی میں اس کی ملاقات ایک ہسپانوی مسلم لڑکے سے ہوئی تھی اور دونوں میں محبت ہو گئی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد دونوں نے شادی کر لی۔ میری ملاقات سائرہ سے کیرولائنا میں ہوئی اور پھر میری اس سے دوستی ہو گئی تھی۔ تبھی اس نے اپنی زندگی کی یہ داستان مجھے سنائی کہ جس کو میں نے رقم کیا۔ وہ اکثر چھٹی کے دن میرے گھر آتی، ہم ڈھیر ساری باتیں کرتے، وہ مجھ سے پاکستان کی یادیں شیئر کرتی، اپنے بچپن کے قصے سناتی، یوں ہم گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ پاکستان کے سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور وڈیرہ شاہی کے بارے میں وہ کہتی تھی کہ دولت کی خاطر پڑھی لکھی لڑکیاں ایسے مردوں سے شادیاں کرنے کے خواب دیکھتی ہیں کہ جن کا سیاست میں اثر و رسوخ ہو اور جو ان کو اپنی قیمتی گاڑیوں میں سیر کرائیں، ان کو تحفے میں گاڑیاں اور بنگلے دیں۔ اللہ داد کی وہ بیوی جو گاؤں میں رہتی تھی، وہ بھی بہت کم عمر اور تب میڈیکل کی طالبہ تھی، جس نے دولت کی خاطر اللہ داد کا رشتہ قبول کر لیا تھا۔ مگر مجھے یہ سب پسند نہ تھا، جبکہ مجھے اللہ داد کے پاس کوئی تکلیف نہ تھی۔ وہ مجھ سے اچھا سلوک کرتے اور میرا بے حد خیال رکھتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل نے ان کی سنگت اور حکمرانی کو قبول نہیں کیا۔ سب کچھ پا کر بھی مجھ کو یوں لگتا تھا جیسے میں خالی دامن ہوں۔ میں اسے کہتی، یہ اپنی اپنی پسند اور سوچ کی بات ہوتی ہے، دل جس کو قبول نہ کرے اس کے ساتھ سے بھی انسان کو خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ وہ مجھے جواب دیتی، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، مگر ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ جب کوئی کسی کے ساتھ زبردستی کرتا ہے تو پھر اس کی عنایت بھی ظلم ہی معلوم ہوتی ہے، ورنہ اللہ داد میں کوئی کمی نہ تھی۔ وہ زیادہ عمر کے سہی مگر خوبصورت اور وجیح تھے، سخی بھی بہت تھے، ہزاروں لوگ ان کے در پر سوالی ہوتے تھے۔ میں تو ان کے مقابلے میں ایک معمولی سی لڑکی تھی، لیکن میرا دل ان کو قبول ہی نہ کرتا تھا۔ مجھ کو وہ اپنے مقابلے میں معمولی نظر آتے تھے، کیونکہ وہ دولت سے پیار کرتے تھے اور اسی دولت کے بل بوتے پر وہ جو چاہتے حاصل کر لیتے تھے، جبکہ یہ اچھا شیوا نہیں۔ سائرہ کی کہانی سن کر میں اکثر سوچتی تھی کہ یہ کہانی ان طلسماتی کہانیوں سے ملتی ہے جن میں دیو، پریزاد یا جن خوبصورت لڑکیوں کو زبردستی اٹھا کر لے جاتے ہیں اور کسی دور ویرانے میں واقع اپنے طلسماتی محلات میں قید کر لیا کرتے تھے۔ کیا فی زمانہ دیوتاؤں کی جگہ انسانوں نے لے لی ہے؟ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔